أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منية المريد في أدب المفيد والمستفيد اس میں آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. ہماری بحث چل رہی تھی علم کی فضیلت. پہلے ہم نے قرآن کی آیتوں میں علم کی فضیلت کو جانا. اب ہم جانیں گے کس کے بارے میں؟ رسول کی احادیث میں. کچھ احادیث ہم پڑھ چکے تھے، باقی احادیث آج ہم پڑھیں گے. چلیے مولانا فرقان صاحب پڑھیے. من الہدا، اس کو ہدا پڑھا جائے گا. من الہدا والعلم. ہاں والعشب. ہاں مجادب امسکت الماء. کس پہ؟ من فقہ فی دین اللہ. فقہ چلیے دیکھیے مولانا. وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدى والعلم، کہ بے شک میری مثال ما بعثنی اللہ من الہدى والعلم، کہ جو اللہ نے مجھے ہدایت اور علم کے ساتھ مبعوث کیا ہے. ہدایت اور علم کے ساتھ مبعوث کیا ہے. کمثل غیث، اس بارش کی طرح ہے. غیث کہتے ہیں مولانا بارش کو. کمثل غیث، اس بارش یعنی رسول کے مبعوث برسالت ہونا، کہ جو علم و ہدایت لے کے اس کائنات پر بھیجے گئے، بالکل اس کے مانند. کس کے مانند ہے؟ اس بارش کی طرح ہے. اصاب ارضن، جو زمین پر گرے، جو زمین پر پڑے. وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ. منہا سے مراد بولا من الارض. یہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ زمین کی طرف. مجھے یہ بتائیے جب زمین پہ بارش ہوتی ہے تو کیا ہر حصہ ایک جیسا فائدہ اٹھاتا ہے زمین کا؟ صحیح ہے. یعنی ہر طرح کی زمین ہوتی ہے. پتھریلی زمین پہ اس کا الگ اثر ہوگا، زرخیز زمین پر اس کا الگ اثر ہوگا. وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ. یہ طیبہ سے مراد مولانا کیا ہے؟ طیب کس کو کہتے ہیں؟ اچھے کا. ان میں سے ایک ٹکڑا کس کا تھا؟ اچھا تھا، یعنی زرخیز تھا. زرخیز تھا. فَقَبِلَتِ الْمَاءَ، تو اس نے پانی کو لیا، اپنے اندر لے لیا. فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ، تو اس نے اگایا سرسبزہ، ہریالی. والعشبہ، گھاس وغیرہ.
تو کہا کچھ زرخیز حصہ تھا جس نے پانی کو لیا اور اس نے گھاس سبزیاں اور یہ سب چیزیں اگائیں. وکان منہا اجادب، اور ان میں سے کچھ چیزیں، کچھ حصہ بنجر تھا. بنجر مولانا، اجادب یعنی بنجر، جس میں کوئی گھاس پھوس نہ ہو. امسکت الماء، جس نے پانی کو اپنے اندر لے لیا، روک لیا. فنفع اللہ بها الناس وشربوا منها، تو اللہ نے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا اور انہوں نے اس پانی سے پانی کو پیا. وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، اور انہوں نے اس سے سینچا اور بویا. سقو یعنی سقایت کی، زرعو یعنی بویا. بونے کے لیے پانی کہاں سے لیتے ہیں مولانا؟ ایسے حصے سے لیتے ہیں یا پانی کیا رہتا ہے؟ ٹھہرا رہتا ہے. زمین کے کچھ حصے پہ کیا رکتا ہے؟ پانی رکتا ہے. بھائی جو گڈھے نما ہوگا جہاں گھاس پھوس نہ ہو وہاں پانی کیا ہوتا ہے؟ رک جاتا ہے. صحیح ہے. پہاڑ کے ایرے پہ ٹھہرے گا؟ پہاڑ کے ایرے پہ نہیں رکے گا. تو کہا کہ کچھ ایسا ہوتا ہے جہاں پانی رکتا ہے. فنفع اللہ بہ الناس، اللہ نے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. وشربوا منها، اور اس میں سے انہوں نے پیا. وسقوا، اور کیا کی؟ سینچائی کی. وزرعوا، اور بویا. وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِّنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، کہا کچھ دوسرے گروہ پہ، دوسرے ٹکڑے پہ پانی گرا. انما ہی قیعان، بے شک وہ کیا تھے؟ پہاڑ تھے، پتھریلی زمین تھی مولانا. قیعان پتھریلا میدان، پہاڑی. تو بے شک وہ سب کیا تھے؟ پہاڑ تھے. لا تمسک ماء، جو پانی کو نہیں روکتے. ولا تنبت کلأ، اور نہیں وہ سرسبزہ اگاتے ہیں. سبزیاں اگاتے ہیں مولانا، گھاس وغیرہ نہیں اگاتے. فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ، تو یہ اس کے مثل ہیں. مولانا ندیاں کہاں سے جاری ہوتی ہیں؟ تالاب سے جاری ہوتی ہیں کہ پہاڑ سے؟ کہاں سے؟ تالاب سے. تالاب سے ندی کہاں سے بھائی؟ کہاں سے؟ جو بارش ہوتی ہے وہ پانی کبھی کبھی برف کی شکل میں اس پہ جم جاتا ہے. جب وہ گرمی پڑتی ہے پگھلتا ہے، یا وہی بارش کا پانی بہ کے آتا ہے تو ندی کی شکل میں بہتا چلا جاتا ہے. تو جس سے مولانا ندیاں بنتی ہیں، لوگ سینچائی کرتے ہیں، ہے نا. تو کہا ان کی مثال کس کی طرح سے ہے؟ مثل من فقہ فی دین اللہ، اس کی طرح سے جو دین میں تفقہ کرے، دین کا علم حاصل کرے. وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ، تو وہ اس سے فائدہ پہنچائے جس پر اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے. وہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے جس پر اللہ نے مبعوث کیا ہے. فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، تو اس نے سیکھا اور سکھایا. ہاں مولانا، تعلیم کے بعد تعلم ضروری ہے. اگر آپ نے کوئی چیز سیکھی ہے تو آپ کو چاہیے کہ کیا کریں؟ سکھائیں. وَمِثْلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَمِثْلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ. ہاں پی ٹی ایم ہے.
وَمِثْلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعِ بِذَلِكَ رَأْسًا، کہا وہ کہ جو اپنے سر کو نہ اٹھائے، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ، اور جو ہدایت کو قبول نہ کرے، الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جس کے اوپر میں کیا کیا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں، جس پر مبعوث کیا گیا ہوں۔ قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول پڑھیے مولانا آپ۔ لا حسد یعنی لا غبط الا فی اسم، ہاں رجل آتاه اللہ مالا فسلطه على خلقته فی الحق، ورجل آتاه اللہ الحکمة، رجل نہیں بیٹا، وہ ورجل، ورجل الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطه على حلقته فی الحق، پڑھو۔ رسول آتاه اللہ الحکمة وهو یقضی بها ویعلمها۔ وَيُعَلِّمُهَا، یاد رکھیے ایک لفظ ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے غبطہ۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس کوئی چیز ہو، آپ چاہیں کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی وہ چیز نہ ہو، اس کو بولتے ہیں حسد۔ غبطہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی خصوصیت ہے، اس خصوصیت کو آپ بھی حاصل کرنا چاہیں، کوئی عالم ہے آپ اس کی طرح عالم بننا چاہیں، کوئی صاحب مال ہے آپ کو اس کے مال سے غرض نہیں ہے لیکن آپ اس کی طرح مالدار بننا چاہ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں غبطہ۔ صحیح ہے، یعنی دوسرے میں پائی جانے والی خاصیت کو اپنے اندر چاہنا۔ کہہ رہے ہیں وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا حسد، حسد نہیں شمار کیا جائے گا، یعنی لا غبطۃ، غبطہ نہیں ہوگا، الا فی اثنین، سوائے دو لوگوں میں، دو لوگوں کے سوا، ان دو کے علاوہ غبطہ کرنا، حسد کرنا صحیح نہیں ہے۔ کون ہے مولانا؟ پہلا کون ہے؟ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک ایسا انسان کہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو، دولت عطا کی۔ آتاہ اللہ، جن کو اللہ نے عطا کیا مالن، مال، فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، اور مال دے کے اللہ نے اس کو خرچ کرنے پر مسلط کر دیا ہے حق کی راہ میں، اور مال دے کر اللہ نے فسلطہ علی حلقتہ، مال کا ہلاک کر رہے ہیں اس کو خرچ کرنا، اور اس کے خرچ کرنے پر مسلط کر دیا ہے حق کی راہ میں۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور ایک ایسا انسان جن کو اللہ نے علم دیا ہے، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اس علم کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، وَيُعَلِّمُهَا، اسے دوسروں کو کیا دے؟ تعلیم دے، اور دوسروں کو تعلیم دے۔ اگر ایسے لوگوں سے آپ ایسے کو مال دیا مولانا کہ جو راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، اور ایسا عالم کے جو لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، اس سے غبطہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے اگلا پڑھیے غلام علی صاحب۔ ہاں، اللہ اکبر، سمجھ لیں مولانا یہ بہت ہے، اسی لیے یاد رکھیے گا، اس حدیث کے ذیل میں آپ کو بتا دوں
کبھی کسی کو اپنے گناہ میں شریک نہ کرے. اگر کوئی شخص آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے گناہ انجام دے رہا ہے، صحیح ہے، آپ نے اس کو راستہ دکھایا ہے، تو اس کے گناہ کی سزا بھی آپ کو ملتی رہے. اسی طرح اگر آپ نے کسی کو اچھی باتیں سکھائی ہیں اور اچھی باتوں پر وہ عمل کر رہا ہے، اس کی نیکیاں بھی آپ کو ملتی رہیں گی. آئیے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. من دعا الی ہدن، اگر کوئی ہدایت کی طرف کسی کو دعوت دے، کان لہ من الاجر، تو اس کا اتنا اجر ہوگا، مثل اجور من تبعہ، اس کے جیسا کہ جس نے اس اجر پر عمل کیا ہے. یعنی جتنا اس نے کام پر عمل کرنے کا اجر ملے گا، اتنا اجر اس ہدایت کی طرف کسی کو دعوت دینے والے کو ملے گا. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ان کا اجر یعنی جو تعلیم دے رہا ہے اس کا اجر عمل کرنے والے سے ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، صحیح، ان کا اجر نہیں کم ہوگا کچھ بھی. ومن دعا الى ضلالة، اور اگر کوئی گمراہی کی طرف دعوت دے، کان علیہ من الاسم، تو اس پر ویسا ہی گناہ ہوگا، مثل آثام من تبعہ، اس گناہ کی طرح جس نے اس گناہ کی اتباع کی. لا ينقص ذلك من آثارهم شیئا، صحیح ہے، اور اس کا گناہ اس پر عمل کرنے والے سے ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوگا. چلیے مولانا افنان صاحب پڑھیے. صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کی فضیلت کے بارے میں ہے مولانا حدیث کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب ابن آدم یعنی کوئی بھی آدم کی اولاد میں سے اس دنیا سے مر جاتا ہے، انقطع عمله، اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ہم ابھی زندہ ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مرنے کے بعد ہم نماز پڑھیں گے؟ ہم زندہ ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، مرنے کے بعد یہ سب کیا ہو جائے گا؟ منقطع. ہم ہیں ابھی کار خیر کر رہے ہیں، منقطع ہو جائے گا مولانا. ابھی ہم پڑھا رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، یہ بھی نیکی کیا ہو جائے گی؟ بند. کہہ رہا ہے مات ابن آدم انقطع عمله، کہ اگر کوئی ابن آدم اس دنیا سے مر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے مولانا؟ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، جس کا عمل جاری رہتا ہے. صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جو کیا ہو؟ جاری ہو. مثال کے طور پر مولانا آپ نے کسی کے لیے نل لگوایا تھا، جب تک اس کے پانی سے استفادہ کیا جاتا رہے گا اس کا ثواب اس کو. یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں مولانا، کیا اس کے مؤلف زندہ ہیں؟ نہیں، لیکن آج ہم اس سے کیا کر رہے ہیں؟ شہید ثانی کی کتاب سے استفادہ کر رہے ہیں، ہم احادیث پیغمبر سے آشنا ہو رہے ہیں. صحیح ہے، تو اس کا ثواب ان کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ یہ صدقہ کیا ہے؟ جاریہ ہے نا مولانا. وہ حضرات کے جو زمینوں کو وقف کر کے دنیا سے چلے گئے، جس سے آج زمین پہ مدارس بنے ہوئے ہیں، امام بارگاہیں بنی ہوئی ہیں، صحیح ہے،
اسکولز بنے ہوئے ہیں کہ جس سے لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ فائدہ مل رہا ہے. یہ کیا ہے ان کے لیے؟ صدقہ جاریہ ہے. صحیح ہے. باقی جب تک وہ باقی ہے تب تک اس کا ان کو ثواب ملتا رہے. او علم ينتفع به. آگے نا مولانا یہ حدیث کس نے جمع کی ہیں؟ ہم نے جمع کی ہیں. ہاں؟ کیا آج کے کسی عالم نے جمع کی ہیں؟ شہید ثانی کی جمع کی ہوئی حدیثیں. تو ان کے علم سے فائدہ ہو رہا ہے. لما کب کی لکھی گئی مولانا لغت دمشقیہ؟ آج اس سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے. بحار الانوار کب لکھی گئی؟ آج اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جو جتنی کتب احادیث ہیں جتنے بھی بزرگ علماء نے لکھی ہیں مولانا، لکھنے والے چلے گا لیکن آج بھی ان کے علم سے کیا ہو رہا ہے؟ استفادہ ہو رہا ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے، ان کو ثواب اس کا ملتا رہے گا. او ولد صالح يدعو له. یا مولانا آپ کو ایسا نیک بچہ چھوڑ کر اس دنیا میں جائیں جو آپ کے لیے کیا کرتا رہے؟ دعا کرتا رہے، تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. واش روم کی ہجے کر دو چلے. ارے ہجے اردو میں آسان ہے، بہت آسان. شین کیا رہے گا؟ ہاں چلیے مولانا سمجھ میں آیا؟ او ولد صالح يدعو له. یا اس کے کیا مولانا؟ ایک بچہ ہو جو اس کے لیے دعا کرے. کتنے ایسے بیٹے مولانا باپ مر گیا اس کے بعد ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. صحیح ہے. اس دنیا میں نے ایسے ایسے دیکھے مولانا باپ کو گالی دینے والے، باپ کو برا بھلا کہنے والے ہیں، ان کے ساتھ جھگڑا کرنے والے. تو جو دنیا میں ایسا کر رہا ہے تو کیا بعد میں آپ توقع رکھیں گے کہ وہ تمہارے لیے سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرآن پڑھ کے بخشے گا تمہیں؟ پڑھیے مولانا. بسم اللہ. وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ خیر ما يخلف الرجل من بعد صلاة ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده. ہاں باتیں وہی ہیں مولانا، بس عبارتیں دوسری ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری جگہ قول ہے خیر ما یخلف الرجل من بعده ثلاث. کا بہترین چیز جو آدمی چھوڑتا ہے اپنے بعد، ما یخلف یعنی جو چھوڑتا ہے، من بعده اپنے بعد، ثلاث تین چیزیں ہیں جو بہترین چیز انسان اپنے بعد چھوڑتا ہے. کیا ہے مولانا؟ ولد صالح يدعو له. ایک ایسا بیٹا جو اس کے لیے کیا کر رہا ہو؟ دعائیں کر رہا ہو. صدقۃ تجری، صحیح، صدقۃ تجری، اور ایک صدقہ جو جاری ہو، یبلغہ اجرها، اس کا اجر اس کو کیا رہے گا؟ ملتا رہے گا. وعلم يعمل به من بعده، صحیح ہے، اور ایک ایسا علم کہ جس پر اس کے بعد والے کیا کر رہے ہوں؟ عمل کر رہے ہوں. شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان لکھ کے کب کے چلے گئے اس دنیا سے، لیکن آج بھی اس مفاتیح الجنان سے کیا کیا جا رہا ہے؟ استفادہ کیا جا رہا ہے. علامہ جوادی اس دنیا سے کب کے چلے گئے لیکن علم رجال لکھی ہوئی آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ نقوش امامت سے استفادہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ صحیح ہے. تو 14 ستارے کب کے لکھی گئی؟ علامہ قراروی کہاں ہیں؟ کیا موجود ہیں؟ ہاں اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ان کی لکھی ہوئی کتاب سے آج بھی کیا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان رہے یا نہ رہے اس سے انسان، ارے بھائی اس میں جائیے انسانیت کے لیے کام کرنے والے جنہوں نے دواؤں کی ایجاد کی ہے، جنہوں نے مثلا آسائشیں ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، صحیح ہے، ان کو بھی اجر خدا دے گا یا نہیں دے گا؟ ملنے والا ہے. صحیح ہے. تو انشاءاللہ کوئی بھی عمل خداوند عالم کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک نیکی اور ایک ایک برائی ہمارے سامنے آنے والی ہے. الحمدللہ رب العالمین.